Lantar salavat. صل على محمد وآل محمد. فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد هذا ما أوصى به حسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن الحنفية إلى أن قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. ایک مومنہ بنام صفیہ خاتون بنت حافظ حسین کا انتقال ہو گیا ہے. مومنین سے سورہ فاتحہ کے ساتھ نماز وحشت کی درخواست ہے. آج کی نیاز کا انتظام بندہ خدا کی جانب سے ہے. جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ ان کے مرحومین کو آپ سورہ فاتحہ میں یاد رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آج کی شب کی مناسبت سے شب وفات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شب شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس کی تعزیت اور تسلیت اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین و مومنات کی طرف سے ان کے حقیقی وارث حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت آج کی شب جو مناسبتیں رکھتی ہیں اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، صرف اشاروں میں گفتگو کر کے آگے بڑھنا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے شریعت محمدی کو پوری کائنات کے ساتھ متعارف کرایا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنے جائیں گے تو بہت طولانی موضوع ہے، لیکن میں صرف ایک گوشے کی طرف آپ کے اذہان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام بذات خود کیا پیغام دیتا ہے۔ پیغمبر جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں، جس سماج اور معاشرے میں آپ سانس لیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن جیسی کتاب ضلال مبین کی لفظ استعمال کرتا ہے اس کے لیے، کھلی ہوئی گمراہی۔ کھلی ہوئی گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ضلال ہونے میں، جس کے انحراف میں، جس کی کجروی میں، جس کے غلط ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ نبی نے آنکھ کھولی، پورا سماج کرپٹ، پورا معاشرہ مخدوش۔ آپ دیکھیں کہ حوصلہ کتنا ہے پیغمبر کا۔ جو انبیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اولو العزم ہیں، یعنی صاحبان ہمت۔ صاحبان ہمت اولو العزم پیغمبر صرف 5 ہیں۔ نبی 1,24,000، رسول 313، اور اولو العزم پیغمبر صرف 5۔ اولو العزم پیغمبروں میں ہمارا نبی سید الانبیاء، سید المرسلین، یعنی کائنات میں اگر کوئی بافضیلت ذات ہے تو پیغمبر سے بڑی نہیں ہے۔ پیغمبر کی ذات کیوں بڑی ہے، میں اسے اپنے بچوں کو محسوس کرانا چاہتا ہوں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سماج میں اپنے آپ کو مقبول بنائیں، لوگ ہمیں چاہیں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہم سے متاثر ہوں، کم سے کم ہمارے بارے میں برا نہ کہیں۔ ایک تصور یہ ہے، پیغمبر نے 40 سال کی بظاہر خاموشی، میں اسے خاموشی نہیں کہتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جب زبان بولتی ہے تبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بول رہے ہیں، ورنہ زبان سے زیادہ کردار بولتا ہے۔
اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب تک زبان نہیں بولی تھی سب یک لخت ایک زبان ہو کر کے محمد امین محمد صادق کا کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن جب وحدانیت کا اعلان کیا، توحید کا پیغام پہنچایا، رسالت کا پیغام پہنچایا، تو ماننے والے کم ہوئے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا پیغام کم پہنچتا ہے، کردار کا پیغام زیادہ پہنچتا ہے۔ اب عالم کیا ہے؟ بچپنا ہے تو لوگ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار، نوجوانی ہے تو لوگ اپنے آپ کو نثار کرنے کے لیے تیار، جوانی ہے تو پیغمبر کی جوانی، کتنا متاثر کن کہ صاحب مال ملکۃ العرب خدیجہ، جن کا ایمان بھی عروج کی منزل کے اوپر ہے، انہوں نے سماج اور معاشرے کی قدروں کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنی طرف سے پیغام دیا تاکہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ وجہ کیا ہے کہ پیغمبر یہ رشتہ خود سے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ مصلح عالم ہیں۔ مصلح عالم کا فرمان یہ ہے کہ شادی کرنا تو مال دیکھ کے نہ کرنا، شادی کرنا تو جمال دیکھ کے نہ کرنا۔ اگر رشتہ پیغمبر کی طرف سے ہوتا تو پوری دنیا کے مسلمان مقررین اگر زور لگا بھی دیتے کہ پیغمبر نے نہ مال دیکھا ہے نہ جمال دیکھا ہے، پھر بھی بات صاف نہ ہوتی۔ یہ کام خدیجہ نے کیا۔ آج بھی کم سے کم اتنا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ رشتوں کے لیے لڑکے کی طرف سے تحریک ہوتی ہے، پیغام لڑکے کی طرف سے جاتا ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں آتا۔ آج جب اتنی غیرت پائی جاتی ہے، آج جب اتنی قدریں محفوظ ہیں، تو 1400 سال پہلے کتنی غیرت رہی ہوگی، لیکن سلام ہو ہمارا عزم خدیجہ کو کہ انہوں نے ان قدروں کی، ان اقدار کی پاسداری نہ کرتے ہوئے نبی کے دامن پر الزام نہ آنے دیا۔ یہ جوانی کا پیغام۔ ورنہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم سے تو کہتے ہیں کہ مال نہ دیکھنا، اور خود ملکۃ العرب سے شادی کر رہے ہیں۔ ہم سے کہتے ہیں جمال نہ دیکھنا، اور خود خدیجہ بذات خود ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک خوشبو ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کے قول اور عمل میں فرق ہو جاتا۔ پیغمبر نے فرمایا دیکھو ایمان کے لیے شادی کرنا، اس لیے کہ مال بھی باقی رہنے والا نہیں، جمال بھی باقی رہنے والا نہیں۔ ایک رات کا بخار پورے حسن کو کھنڈر بنا دیتا ہے۔ مال ممکن ہے نوٹ بندی کا اعلان ہو جائے، جو ارب پتی تھے وہ لائن میں لگے ہوں اور ان کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو۔ اب اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ایک رات میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اگر رشتہ مال کی بنیاد پہ ہے تو مال ختم ہو گیا، رشتہ ختم۔ اگر جمال کی بنیاد پہ ہے تو ادھر خوبصورتی گئی، ادھر رشتہ ختم۔ اسلام کہتا ہے نہیں، معیار تقوی ہونا چاہیے، معیار دین ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلامی شادی کو دیکھا جاتا ہے تو جوانی میں ایک دوسرے کی لوگ قدر کریں یا نہ کریں،
جتنا بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ایک دوسرے کی اہمیت کو محسوس کرتے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ایمان کوہنا ہوتا جاتا ہے اتنا رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ تو صاحب عزم ہے پیغمبر، اور ان کے مقابلے میں بھی ایک صاحب عزم خدیجہ جو اپنے عزم کا اعلان کرتی ہے۔ پورا سماج کیا کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، معاشرہ کیا سمجھتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ واقعاً خدیجہ ہی جیسی خاتون کو پیغمبر کی بیوی ہونا چاہیے تھا۔ مجرودیہ ملکۃ العرب علیہ السلام بلندار سلامات۔ اولو العزم پیغمبر، صاحب عزم، لوگ اپنے فیصلے کرانے کے لیے پیغمبر کے پاس آ رہے ہیں، ان کو سردار مان رہے ہیں، تسویہ قضایا کے لیے جتنے بھی معاملات ہیں 40 سال تک نور نظر سماج کے پیغمبر پسندیدہ فرد کوئی کسی کے پاس امانت یوں ہی نہیں رکھاتا ہے۔ امانت کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ قیمتی چیز کہ جو خود صاحب مال اپنے آپ کو اس کی حفاظت میں کمزور محسوس کرے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنے سے بہتر کے حوالے کرے۔ یعنی ہر مال کے لیے صاحب مال سے زیادہ پیغمبر اس کے لیے امین تھے، اور اس کی گواہی پورا عرب نگاہوں میں ہے۔ آپ کیا پیغمبر خود سے نہیں کہتے ہیں کہ میں صادق ہوں، پیغمبر خود سے نہیں کہتے ہیں، کفار کا عمل بتا رہا ہے، اور عمل اجتماعی عمل بتا رہا ہے۔ لوگ اپنی امانتیں لاتے ہیں پیغمبر کے پاس رکھتے ہیں، امانتیں لاتے ہیں پیغمبر کے پاس رکھتے ہیں، اپنی قیمتی چیزیں لاتے ہیں پیغمبر کے پاس رکھتے ہیں۔ اتنا مقبول پیغمبر، اتنی مقبول ذات، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش نہ کریں کہ لوگ ناراض ہو جائیں۔ یہاں پہ میں لانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہاں پر ہمارا نفس کام کرتا ہے کہ اتنے سلام کرنے والے، اتنی تعظیم کرنے والے، اتنی عزت کرنے والے، ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ ہماری عزت میں کچھ کمی آ جائے۔ لیکن ادھر مبعوث ہوتے ہیں رسالت کے اوپر، پیغمبر اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، نہیں، پیغمبر اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر اس بات کی پرواہ کر رہے ہیں کہ خدا کیا کہے گا۔ یہ پیغام مجلس سے جانا چاہیے مسلمانوں تک کہ جو پیغمبر کا عمل ہے وہی مسلمانوں کا عمل ہونا چاہیے۔ ہم تو اتنے مجبور ہیں کہ ہم تو لباس بھی پہنتے ہیں تو دوسروں کی خواہش پر، یہ پہن ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی آپ پہن رہے ہیں، آپ کا شوق ہے، آپ لباس بھی اپنی خواہش سے نہیں پہن سکتے۔ اتنے اسیر ہیں لوگوں کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہم نہیں کر رہے ہیں، فیصلہ سماج کر رہا ہے، فیصلہ معاشرہ کر رہا ہے۔ اگر معاشرہ دیندار ہے اور وہ فیصلہ کر رہا ہے تو اس فیصلے کے اوپر سر جھکا دینا عین دین و ایمان ہے۔ لیکن اگر فیصلہ وہ سماج کر رہا ہے، وہ معاشرہ کر رہا ہے جسے حق و حلال میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم دوسرے کے چہرے کو دیکھیں کہ یہ ہم سے راضی ہیں یا ناراض۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ خدا راضی ہے یا نہیں۔ لہذا پیغمبر نے جو ہمیں پہلا درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ سارا عرب مجھے صادق کہہ رہا ہے، سارا عرب مجھے امین کہہ رہا ہے، لیکن میں ان کے کہنے کی پرواہ کیے بغیر وہ کہوں گا
جو خدا چاہتا ہے، جو زبانیں صادق کہہ رہی تھیں وہی گالیاں دینے لگی، جن ہاتھوں سے امانت رکھی جا رہی تھی ان ہاتھوں میں پتھر آ گئے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے خداؤں کے اوپر تنقید نہ کریں، کہ میں ان کے خداؤں سے کوئی معاملہ نہیں رکھتا، میں اپنے خدا کا تعارف کرا رہا ہوں۔ میں خدا واحد لا شریک کا تعارف کرا رہا ہوں، اس لیے کہ معبود وہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے عدل و احسان کا حکم دیا ہے، جس نے فحشا اور منکر سے روکا ہے۔ یہ وہ خدا جو اپنے اوپر سے مکھی تک نہیں ہٹا سکتے ہیں، ان کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ پیغمبر پیغام دے رہے ہیں، پیغام دے کر کے واضح کر رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ پورا سماج ایک طرف ہوگا اور آمنہ کا لال ایک طرف ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مسلمان کو سماج کی پرواہ اس وقت کرنا چاہیے جب سماج الہی ہو، قرآنی ہو، دینی ہو۔ لیکن اگر سماج ہمیں گناہ کا حکم دے رہا ہے، اگر ہمیں فحشا کی طرف لے جا رہا ہے، تو اس سماج سے لڑ جانا یہ پیغمبر کی تعلیم ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں لوگوں نے کیا کیا کہ جو جان چھڑکتے تھے، بہت مختصر اشارہ، جو جان چھڑکتے تھے وہ راتوں رات تلواریں لے کر کے گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ کتنا بدلا، سماج کتنا تبدیل ہوا، لیکن پیغمبر نے گواہی لے لی۔ محاصرہ کرنے والوں نے چمکتی ہوئی تلواروں سے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کیا۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے اپنی امانت لے لی ہے یا انہی کے پاس رکھی ہے؟ تاریخ بتائے گی کہ امانت انہی کے پاس رکھی ہے۔ کتنی بڑی حماقت ہے، پہلے اپنا مال لے لو، پہلے اپنی امانت لے لو، اس لیے کہ یہ مارے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ عزیزو، میں دوسرا پیغام دینا چاہتا ہوں، اس کو محسوس کیجئے گا کہ پیغمبر نے صرف اپنا کردار نہیں پیش کیا، پیغمبر اپنا کردار پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا کردار پیش کر رہے ہیں کہ ایک مارا جائے گا۔ یہ سب اتنے امین ہیں کہ اگر ان کے سامنے اپنی امانت کے لیے جائیں گے تو وہی امانت ہم کو ملنے والی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی امانتیں پہلے نہ لے کر کے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کے کردار میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، ہمارا کردار بدلا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں پتھر آ گیا ہے، ہمارے ہاتھ میں تلوار آ گئی ہے، لیکن یہ آج بھی امین ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ مارے بھی گئے تو ہماری امانت پہ کوئی آنچ آنے والی۔ عزیزو، اس پیغام کو محسوس کیجئے گا کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، جو پیغمبر کے گھر والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، جو پیغمبر کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر کے سیرت کے اوپر، پیغمبر کے کردار کے اوپر، پیغمبر کے اتباع اور ان کی پیروی میں زندگی گزارنے والا ہی مسلمان کہلاتا ہے۔ یعنی جو پیغمبر کی بات بھی مانے، پیغمبر کے کردار کو بھی مانے، وہی مسلمان ہے۔ جب پیغمبر کا کردار اور مسلمان کا کردار ایک ہی ہونا چاہیے تو جہاں امانت و صداقت ہے وہی مسلمان میں بھی امانت و صداقت ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں پایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا کردار کچھ اور ہے، مسلمان کا کردار کچھ اور ہے۔ چنانچہ ہمارے چھٹے امام
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. اپنے چاہنے والوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں ہمارے لیے زینت بننا، ہمارے لیے فخر و افتخار کا سبب بننا، ہمارے لیے شرم و عار کا سبب نہ بننا، ننگوار کا سبب نہ بننا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں، تمہارے ذریعے سے ہماری شناخت ہوتی ہے. یہ امام صادق کے ماننے والے، یہ امام کاظم کے ماننے والے. اگر تمہارے کردار میں فرق آ گیا، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شخص یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ہمارا کردار آل محمد کے لیے زینت بن جائے. لیکن امام نے دو باتیں کہی ہیں: زینت بننے کی کوشش کرنا، شرم اور ننگوار اس کی کوشش نہیں کرنا، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بننا. یعنی کم سے کم ہمارے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے مذہب کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے، ہمارے دین کے اوپر کوئی حرف نہ آنے پائے. اس لیے کہ یہ وہ دین ہے جسے نبیوں نے بچایا ہے، اماموں نے بچایا ہے، کربلا والوں نے بچایا ہے جو آپ کے سامنے. لہذا پیغمبر کا سب سے بڑا کرداری معجزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پورا سماج ایک طرف اور پیغمبر کا حوصلہ اور ان کا عزم ایک طرف. پورا عرب، پوری دنیا پیغمبر کے حوصلے کو ہلا نہیں سکی. فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. آج بھی وہ لا الہ الا اللہ کی آواز ایوانوں میں گونج رہی ہے اور اپنا اثر دکھا رہی ہے. یہ ہماری تقریروں سے اسلام نہیں پھیل رہا ہے، یہ ہمارے کردار سے اسلام نہیں پھیل رہا ہے، یہ پیغمبر کے اس عزم مسلسل کی بنیاد کے اوپر پھیل رہا ہے جو انہوں نے کل صدر اسلام میں ہمارے سامنے پیش کیا تھا. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیغمبر سے جوڑیں اور سماج کی پرواہ کیے بغیر یہ دیکھیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. جو صحیح ہے، جو حق ہے اسے لے لیں، چاہے اس کی مخالفت پوری دنیا کرے، اور جو غلط ہے، جو باطل ہے اسے چھوڑ دیں، چاہے پوری دنیا اس کی شائق ہو اور اس پہ مر مٹے. یہ ہماری تقریر کا ایک حصہ. چونکہ آج کی شب ہمارے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شہادت کی تاریخ ہے، ان کا تذکرہ نہ ہو یہ ان کی ذات کے ساتھ انصاف نہیں ہے. فرزند پیغمبر ہیں، اسی آغوش میں پلے ہیں جس آغوش میں دین پلا ہے. جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اس گھر میں قرآن ناطق کا یہ پارا، بولتا ہوا قرآن. آئیے دیکھیں کہ صدیقہ طاہرہ نے اپنے گھر میں کھلنے والے پہلے پھول کی کیسی تربیت کی. مسجد اور چھوٹا بچہ. امام حسن جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، ہمارے بچوں کی طرح نہیں کہ ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ کم سے کم تھوڑی دیر گھر میں سکون رہے گا. یہ جو شور ہنگامہ ہے، یہ جو کھیل کود ہے، یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، نہیں، وہاں مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے. اور جب مولا کائنات تشریف لاتے ہیں تو صدیقہ طاہرہ گفتگو کرتی ہیں کہ آج میرے بابا نے یہ بیان کیا، آج یہ آیت آئی، آج اس حدیث کے اوپر گفتگو ہوئی، آج یہ مسئلہ پیش آیا. فاطمہ تم تو نہیں تھی؟ کہاں، یقیناً میں نہیں تھی، لیکن آپ کا بیٹا حسن وہاں موجود تھا.
صرف یہی نہیں کہ آپ نے نقل قول کیا ہے، بات کو دہرایا ہے، نہیں، پیغمبر کے لہجے میں دہراتے تھے۔ ایسا لہجہ جو پیغمبر کا لہجہ تھا اس میں اس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ مولا کائنات کو شوق ہوا کہ میں اپنے بیٹے کی زبان سے سنوں۔ چنانچہ ایک دن پہلے آ گئے اور سامنے سے ہٹ کے پردے کے پیچھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تو ہر ذات اور ہر شخصیت صاحب منصب ہے، اگر کوئی چادر اوڑھ لیتا ہے تو نبوت کی خوشبو، کوئی پس پردہ آ جاتا ہے تو امامت کی خوشبو سونگھ لی جاتی ہے۔ اب جو بیان کرنا چاہا تو آج زبان میں لکنت ہو رہی ہے، زبان میں وہ طلاقت اور وہ فصاحت نہیں ہے، جان گئے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ امام جانتا ہے کہ رکاوٹ کیوں پیدا ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ شاید میرا سید و سردار مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ سننا تھا کہ پردے سے امیر المومنین نکلتے ہیں، اپنے فرزند کو گلے سے لگا لیتے ہیں کہ جو بستان نبوت کے پھول ہوتے ہیں وہ ایسی ہی خوشبو دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی ابن الصلوات، اللہ۔ لیکن اس کے ساتھ جو پیغام ہے، صدیقہ طاہرہ کو بھی بچے کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، خود معصوم، شوہر معصوم، بچہ معصوم، یہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، اس کے باوجود بچے کو بھیجا، صرف بھیجا نہیں، کیا سن کے آئے ہو؟ یعنی یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ صرف سن کے خاموش نہیں ہو گئیں، اس کے بعد جب شوہر آیا تو اس سے مسائل مسجد کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ ہم سے اس بات کی خواہش مند ہیں کہ صرف بچوں کو مسجد بھیج دینا کافی نہیں ہے، گھر کے ماحول کو دینی بنانا بھی ضروری ہے۔ اور جب ہم سب معصوم ہو کر کے اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو تم تو غیر معصوم ہو، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ صدیقہ طاہرہ کا عمل جو ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے کہ ہم بچوں سے پوچھیں کہ صرف کھیلنے کے لیے مت جاؤ، صرف نیاز کے لیے نہ جاؤ، بلکہ یہ سن کے آؤ کہ آج خطیب مسجد نے کیا کہا، آج کون سا پیغام دیا ہے، تاکہ اس کو سننے کی توفیق حاصل ہو سکے۔ اور بچہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جتنا سنا ہے سمجھ ہی جائے، لہذا اگر کہیں غلط سمجھا ہے تو اس کی تصحیح بھی ہو جائے گی۔ والد کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس لیے کہ پوری زندگی کمانا یہی فرائض میں نہیں ہے، فرائض میں اپنے بال بچوں کی تربیت کرنا بھی ہے۔ لہذا اس ایک واقعے میں کتنے پہلو ہیں ہماری تربیت کے لیے کہ جس کو ہم اگر محسوس کریں تو ہمارا گھر جنت بن سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ امام کی زندگی کو دیکھیں، ان کی حیات کو دیکھیں، ہر واقعہ اپنے ساتھ پیغام رکھتا ہے۔ امام حسن، حسن نام ہے ان کا، صفت نہیں ہے، حسن ہیں، اور اسم با مسمى، ایسا نہیں ہے کہ نام الگ اور کردار الگ، حسن ہیں، خوبصورت ہیں تو حسن ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ امام حسن تھے،
اور جوانی یوں ہی خوبصورت ہوتی ہے، بہترین لباس پہنے ہوئے، بہترین سواری پر سوار، کہ دیکھنے والا دیکھ کے مبہوت رہ جاتا ہے کہ حسن اسے کہتے ہیں، خوبصورتی اسے کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ تم سے کیا مطلب؟ کوئی بھی ہوگا؟ نہیں، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی شخصیت لوگوں کے دلوں کے اوپر چھا جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ یہ امام حسن ہیں۔ ابھی تک خوبصورتی، ظاہرداری، سواری، لباس، یہ تمام چیزیں، لیکن پروپیگنڈا جو کانوں میں زہر گھول چکا ہے۔ شام میں اہل بیت کے تعلق سے اتنا مسموم زہریلا پروپیگنڈا ہوا کہ جیسا کہ آپ پڑھتے بھی ہیں تاریخ میں کہ اگر مولا کائنات کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ مسجد میں شہید ہو گئے تو لوگ کہہ رہے تھے ان کا مسجد میں کیا کام تھا، یعنی ایسی صورتحال۔ اس نے امام کو دیکھتے ہی ساتھ جب تعارف ہوا تو گالیاں دینا شروع کی، برا بھلا کہنا شروع کیا، سب و شتم شروع کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شریف آدمی مقابلہ بے مثل تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن اپنی راست جا سکتا ہے۔ لیکن امام کھڑے سن رہے ہیں۔ امام سے زیادہ پاکیزہ نسب، امام سے زیادہ خلیق، امام سے زیادہ صاحب کردار کون ہو سکتا ہے؟ کتنا تحمل کیا ہوگا، کتنا برداشت کیا ہوگا، اس لیے کہ یہ کردار پیغمبر ہے۔ اگر اخلاق و کردار نہ ہو تو امت راہ راست پر آنے والی نہیں ہے۔ کل کردار پیغمبر نے اعادت کر کے ضعیفہ کو اسلام پر قبول کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور آج امام حسن کھڑے ہوئے سن رہے ہیں۔ جب اس کی ساری باتیں ختم ہو گئیں، تھک گیا، ہانپنے لگا، کہا بھائی تو مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں، اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے تو گھر حاضر ہے، زاد راہ ختم ہو گیا ہو تو زاد راہ حاضر ہے، سواری نہ ہو تو سواری دے دوں، کپڑے نہ ہو۔ وہ ایک ایک ضرورت کو پوچھ رہے ہیں، اور یہ شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا ہے۔ ایسا اخلاق، ان کے سینے میں اتنا بڑا دل۔ میں نے انہیں گالیاں دی ہیں، میں نے انہیں برا بھلا کہا ہے، اور یہ ہماری خیریت پوچھ رہے ہیں۔ رکاب پکڑ کر کے اپنی آنکھوں سے مس کرنے لگا کہ ابھی سے پہلے آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن آپ کے اخلاق و کردار نے مجھے آپ کا فدائی بنا دیا۔ یہ اخلاق و کردار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ گالی کے مقابلے میں گالی دے دینا یہ تو لوگوں کی رسم ہے، یہ تو عام طریقے سے ہوا ہی کرتا ہے۔ گالی سن کر کے لوگوں کو انحراف سے بچا لینا اور ان کی زبان کو تبدیل کر دینا کہ گالی کے بجائے وہ صلوات پڑھنے لگے، یہ آل محمد کا کردار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں کردار محمد و آل محمد۔ امام حسن اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے جود کے ذریعے سے، اپنی سخاوت کے ذریعے سے کس طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ امام حسن کا دسترخوان ایک دن کا نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے ہاں بطور رسم ایک دن دسترخوان ہوتا ہے، آپ کو بجٹ معلوم ہو جاتا ہوگا۔ یہی ہر روز تھا اور سب کے لیے تھا، کسی کے لیے خاص نہیں تھا۔ دسترخوان بچتا تھا، کریم اہل بیت۔ اور صرف دسترخوان نہیں، زندگی میں کئی مرتبہ آپ نے اپنی پوری جائیداد، اپنی پوری ملکیت کئی مرتبہ آدھی اور کئی مرتبہ پوری راہ خدا میں دی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں لوگ مشورے بھی دیتے ہیں
کہ فرزند رسول بڑا خرچ کرتے ہیں آپ، اگر نہ کرتے تو اتنا ہوتا، اور آپ نے اتنا دے دیا، اتنا خرچ کر دیا۔ امام نے ایک جملہ کہا ہے جو ہم سب کے لیے عنوان راہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ دیتا ہے تو میں دیتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں دینا بند کر دوں تو کہیں وہ نہ دینا بند کر دے، اس لیے کہ جب تک جا رہا ہے خرچ ہو رہا ہے۔ سخاوت کا عالم کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب حاکم شام مدینے آتا ہے اور مدینے میں لوگوں کو بلا کے انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا ہے تو امام نہیں جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میرا مال ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں جاؤں تاکہ شرمندگی ہو۔ جب بہت زیادہ زور دیا گیا تو امام مجبور ہو کر کے گئے۔ اس نے کہا، اپنے اعتبار سے اس نے سوچا کہ آپ دیر میں آئے ہیں، مجھے شرمندہ کرنا چاہتے تھے تو صحیح کہ جتنا میں نے ساری امت کو دیا ہے اتنا آپ کو اکیلے دوں گا۔ لا کے ہیرے جواہرات، سونا چاندی ڈھیر لگا دیا۔ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ اس طرف کا آدمی اس طرف نہیں دکھائی دیتا تھا۔ امام نے قبول بھی کر لیا۔ قبول کر کے اٹھے، خادم نے جوتی سیدھی کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم آل محمد خدمت کا عوض دیا کرتے ہیں، اس نے جو مجھے فرزند رسول ہونے کے عنوان سے دیا ہے میں اسے خدمت کا عوض ہونے کی بنیاد پہ دے رہا ہوں۔ سلیمان نعرہ حیدری۔ لیکن ایک بات یہ توجہ کے قابل ہے کہ جو کچھ ملا ہے وہ حاکم کو نہیں ملا ہے، خادم کو ملا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں مقابلہ کرنے والوں کی اہمیت نہیں ہے، خدمت کرنے والوں کی اہمیت ہے۔ تم خدمت کرتے جاؤ، ہم تمہیں نوازتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جب نوازنے کی بات آ گئی ہے، جود و سخا کی بات آ گئی ہے، تو یہ تعلیمات انہی مجلسوں کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ آل محمد کی سیرت، ان کا کردار مجلسوں کے ذریعے سے پھیلتا ہے، اور ان مجلسوں کے بانی آپ ہیں۔ ان کے برپا کرنے والے، ان کا اہتمام کرنے والے آپ ہیں۔ آپ کی ذریعے سے جو کلیکشن ہوتا ہے وہ عزاداری میں، آل محمد کے تذکرے میں استعمال ہوتا ہے۔ چاہیے کہ بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنی رقم کو محفوظ کریں اور ثواب دارین کے مستحق قرار پائیں۔ ایام اعزاز کے چھٹے اور آخری ایسے کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ آخر ماہ سفر تک جاری رہے گا، جس سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین رضوی کرابی قلعہ محترم خطاب فرما رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان باقی مجلسوں میں آپ پابندی وقت کے ساتھ اور اسی کثیر تعداد میں تشریف لاتے رہیں گے۔ کل کی مجلس ایک روایت کے مطابق شب شہادت ہمارے آٹھویں امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے۔ مجلس انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے حدیث کی سب سے شروع ہوگا، 8:10 پہ سوستانی ہوگی، 8:30 بجے مولانا صاحب ممبر افروز ہوں گے، 9:30 بجے ماہورداری ہوگی، اور ٹھیک 10 بجے پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ بعد از مجلس یہاں کا اہتمام ہے، تمام مومنین و مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش۔ بارے دیگر بآواز بلند سلام۔ اور محمد آل محمد صلوات۔ جو مومنین ابھی کچھ نیاز نہیں دے سکے ہیں وہ آپ جاتے ہوئے کاؤنٹر پہ دیتے جائیے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ برائے خوش
जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो पैगंबर के ये घराना जो सखावत और जूद में अपनी मिसाल आप है, माल दे देना ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब जान की बात आती है, जब कुर्बानी की बात आती है, जब फ़िदाकारी की बात आती है, तो वाक़ईन इंसान सोचता है। नबी की वफ़ात की तारीख़, एक पैगाम मसाइब के साथ कि हुजूर मरज़ुल मौत में मुब्तला, मस्जिद में आए और आने के बाद ऐलान करते हैं कि अनकरीब मैं खुदा की बारगाह में उसकी दावत पर लब्बैक कहते हुए हाज़री देने वाला हूँ। तुम में से अगर किसी का कोई हक मेरी गर्दन पर हो तो वो यहीं आके मुझसे ले ले, इसलिए कि वहां देना मेरे लिए सख्त है। आप तसव्वुर करें, एक नबी सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन भरे मजमे में, हमारे यहाँ जो लीडर होते हैं, जो रहबर होते हैं, वो अपने आप को लोगों से बुलंदतर समझते हैं। पैगंबर सबके सामने फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोई हक मेरी गर्दन पे निकलता है तो आओ, मुझसे क़िसास ले लो, मुझसे बदला ले लो, मुझसे एवज ले लो। ये सारी बातें हमारे लिए दर्स होना चाहिए। यहां दे देना मेरे लिए आसान है, वहां बहुत मुश्किल है। जब पैगंबर कहें तो हमें सोचना चाहिए। एक शख्स उठा, उसने कहा हुजूर जब आप कह रहे हैं तो मेरा एक हक आपकी गर्दन पर है। कहा वो क्या? कहा आप सफर पे जा रहे थे, कोड़ा उठाया था नाके को मारने के लिए, लेकिन वो मुझे लग गया है, मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। कहा ठीक है। हुजूर की ये सीरत रही है कि जब सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में सिद्दीक़ा ताहिरा से मुलाकात करते थे, और जब सफर से वापस आते थे तो सबसे पहले सिद्दीक़ा ताहिरा से मुलाकात करते थे। तो वो सफर वाला कोड़ा जो है वो उन्हीं के घर में। कहा सलमान जाओ, जाके वो कोड़ा ले आओ। सलमान गए, कोड़ा तलब किया। कहा सलमान मेरा बाबा तो बीमार है, ये कोड़ा क्या होगा? वाकया नकल किया, सिद्दीक़ा ताहिरा की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों जाओ, अगर वो एवज का तालिब है तो तुम अपनी पीठ बढ़ा दो, मेरा बाबा बड़ा बीमार है, वो ये अजियत नहीं सह सकता, मैं आवाज दूंगा ए बीबी। ये तो एक ताजियाने की बात हो रही है, काश करबला से कूफा और कूफे से शाम सैयद सज्जाद की कोई खबर ले। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम खैरल जज़ा। कोड़ा आ गया। उसने कहा हुजूर जिस वक्त मेरी पीठ पे कोड़ा लगा था मेरी पीठ बरहना थी, हुजूर ने कपड़ा उतार दिया, आओ यही बदला ले लो, क़यामत में नहीं। वो शख्स आगे बढ़ा, कहा हुजूर आपसे न गलती हो सकती है, न सहो हो सकता है, न निसियान हो सकता है, ये तो मैंने मोहरे नबूवत चूमने के लिए एक बात कही थी, लेकिन मैं यहां पर रुक करके आपसे इंसाफ का तालिब हूं कि एक आम मुसलमान भी अगर मस्जिद में आ करके
کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو پیغمبر کی سیرت جھٹلانا نہیں ہے، پیغمبر نے اسے جھٹلایا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی بات مان کر کے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شاید اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو کہ کل اگر میری بیٹی جو صدیقہ قرآن ہے وہ کوئی دعویٰ لے کے آئے تو وہ صرف مسلمان نہیں ہے، سید نساء اہل الجنہ۔ پیغمبر نے جھٹلایا نہیں، درس دیا۔ مسلمان کو جھٹلانا خلاف تہذیب ہے۔ اس شخص نے آگے بڑھ کے مہر نبوت کو چوما، پیغمبر گھر گئے، حالات بگڑتے رہے۔ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب صدیقہ طاہرہ آپ کے سر اقدس کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہیں اور کوئی دروازے پہ دق الباب کر رہا ہے۔ پوچھا کون؟ کہا پیغمبر سے ملنا ہے۔ کہا میرا باپ اس لائق نہیں ہے، ابھی اس کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ وہ ملاقات نہیں کر سکتا، تم واپس جاؤ۔ آنے والا واپس چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور ایسی آواز میں مطالبہ کیا گیا کہ صدیقہ طاہرہ کا دل لرز گیا، آنکھوں سے آنسو گرے چہرے پیغمبر پر۔ آنکھ کھولی بیٹی، میرے بعد تو بہت رونا ہے، ابھی میری زندگی میں مت رو۔ کہا بابا کوئی دروازے کے اوپر کھڑا ہے جو بار بار آپ سے ملاقات کی ضد کر رہا ہے۔ کہا سیدہ مبارک ہو، یہ تمہارے در کا شرف ہے۔ جو ملک الموت کسی کے گھر پہ اجازت لے کے نہیں جاتا۔ ارے سیدہ کیوں نہ روئے، ملک الموت تو اجازت لے کے داخل ہو، مسلمان بغیر اجازت کے ہجوم کے لیے آئے، سیدہ کا پہلو زخمی ہو جائے، محسن کی شہادت ہو جائے، بازو کے اوپر وار کیا جائے، منہ پہ تماچا مارا جائے، فاطمہ کیسے برداشت کر؟ اجرکم علی اللہ۔ امام حسن کا حق نہ ہوتا تو میں اپنی بات مکمل کر دیتا۔ رسول کی مصیبت کو آپ نے سنا۔ آج ہی کی شب اس نواسے کی شہادت کی تاریخ ہے۔ جن نواسوں کی شہادت نے ہرے اور لال رنگ کا تصور دیا، جنت سے لباس آیا تھا لیکن وہ لباس سفید تھا۔ بچوں کی خواہش نے پیغمبر کو لباس رنگنے پر آمادہ کیا، ایک نے لال ایک نے سبز۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے جنت سے لباس آیا۔ کہا میں رنگ کے اوپر رو رہا ہوں۔ جس نے ہرا مانگا ہے وہ زہر دغا سے شہید ہوگا، جس نے لال مانگا ہے وہ خنجر جفا سے شہید ہوگا۔ بس چند منٹ اس کے بعد ختم دعا۔ عزیزو، امام حسن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن آپ کو بہبودی حاصل ہوتی تھی، دعائیں کرتے تھے اور آپ صحت مند ہو جاتے تھے۔ لیکن جو آخری مرتبہ زہر دیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ گلے سے لے کر کے ناف تک ایسا لگا جیسے میرا پورا جسم پھٹ گیا۔ تشت لا کے سامنے رکھا گیا، جگر کے ٹکڑے قے کے ذریعے سے گرے، بھائی بھائی کو دیکھ کے رو رہا ہے، بہنیں بھائی کو دیکھ کے رو رہی ہیں، وصیتیں ہو رہی ہیں۔ ان وصیتوں میں
لوگ امام حسن کی مصیبت پہ رو رہے ہیں، امام حسن کربلا کو یاد کر کے رو رہے ہیں. لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ. ارے اے حسین، تمہارے اوپر جو مصیبت آنے والی ہے وہ کسی کے اوپر نہیں آنے والی، وہ بے مثال مصیبت ہوگی. لیکن میرے بھیا، جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو میرے دفن کے سلسلے میں تلوار نہ چلنے پائے. کیسا صلح جو تھا یہ فرزند پیغمبر، جس نے اپنے آپ پر تیر برداشت کیے لیکن امت کا خون بہنا گوارا نہ کیا. اے بھیا، میری خواہش تو یہ ہے کہ نانا کے پہلو میں دفن کیا جاؤں، لیکن اگر امت نہ مانے، دیکھو ان سے جدال نہیں کرنا، ان سے قتال نہیں کرنا، میرا جنازہ بقیع میں لے جانا. عزیزو، آپ کو معلوم ہے جنازہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو دوبارہ گھر میں کبھی نہیں جاتا. یہ حسن کا جنازہ تھا جو روضہ رسول کی نیت سے نکلا تھا. حسین کے کاندھے پر، عباس کے کاندھے پر، محمد حنفیہ کے کاندھے پر، عبداللہ ابن جعفر کے کاندھے پر کتنے بڑے سورما، کتنے بہادر تلوار کھینچ لیتے تو قیامت آ جاتی. لیکن وصیت حسن نے سب کے ہاتھ باندھ رکھے تھے. جنازے کے اوپر تیر برسائے گئے. حسین نے جنازہ واپس لا کے گھر میں رکھا. بہنیں سامنے کھڑی تھی، بھائی تیر کھینچ رہا تھا. بھائی تیر کھینچ رہا تھا. روایتوں کے مطابق 70 تیر جس میں حسن کے اوپر پیوست تھے. میں آواز دوں گا، حسین مشق کر لو، ابھی مردہ جس میں حسن سے تمہیں تیر نکالنا پڑ رہے ہیں، کل میدان کربلا میں علی اکبر کا سینہ ہوگا. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. بقیع جنازہ گیا. بھائیوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے بھائی کے جسم کو سپرد خاک کر دیا. لوگ واپس آئے. جب واپس آتے ہیں تو ایک دوسرے کو پرسا دیتے ہیں. سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پرسا دے رہے ہیں، بھائی بہنوں کو، بہنیں بھائی کو. لیکن ایک بھائی نظر نہیں آ رہا ہے. زینب نے ڈھونڈنا شروع کیا. ہر حجرے میں گئی، دیکھا ایک حجرے میں زانووں میں سر دیے ہوئے سرکار ابو الفضل بیٹھے رو رہے ہیں. کہا بھیا آؤ ہمارے درمیان، ہم ایک دوسرے کو پرسا دے رہے ہیں. کہا بہن میرے ہوتے ہوئے بھیا حسن کے جنازے پہ تیر برسایا جائے، عباس زندہ رہے. ارے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں آواز دوں گا، اے غیرت دار عباس، اے غیرت دار عباس. ارے حسن کے جنازے پہ تیر برداشت نہ ہوا، ذرا کربلا میں فرات سے رخ کرو، مقتل کو دیکھو، لاش ہے حسینی بیچ میں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں سیدہ کا لال، پامال سمے اسپاہ. ماتم حسین، ماتم حسین.